بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر تھا۔ قرآن پاک کی آیت اتری، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا ولی اور مددگار نہیں ہوگا، اور وہ ولی اور مددگار نہیں پائے گا۔ جب یہ آیت اتری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ایک قرآنی آیت اتری ہے، میں آپ کو وہ سنا دوں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں حضور، آپ وہ مجھے سنا دیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ جو شخص برا عمل کرے اس کو جزا دی جائے گی، اور وہ ولی اور مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں پائے گا۔ بس یہ آیت سنتے ہی میری کمر میں خوف کی وجہ سے درد شروع ہو گئی، اور اتنی درد ہوئی کہ برداشت سے کچھ باہر تھی۔ میں نے اس درد کی وجہ سے انگڑائی لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اب کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ آپ یہ جان لیجئے، قیامت کے دن آپ اس حال میں میدان محشر میں تشریف لیں گے کہ آپ کے اوپر اور آپ کے جتنے محب ہوں گے، دوست ہوں گے، ان پر کسی قسم کے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا، یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس واقعہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو سنتے اور اس کے اندر غور و فکر فرماتے، غور و فکر فرمانے کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوتی کہ آپ نے ایک آیت سنی اور آپ کو آخرت کے ڈر کی وجہ سے اور آخرت کی فکر کی وجہ سے آپ کی کمر کے اندر اتنی درد ہوئی کہ فرماتے ہیں برداشت سے باہر تھی۔ آج ہمارے ہاں کسی کو کچھ ہو جائے تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے، صرف اپنے جسم کی خاطر کہ میرے جسم کو کیا ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر کہ آپ کو آخرت کی فکر میں جسم میں درد ہو جاتی تھی کہ آخرت میں کیا بنے گا۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو اس واقعہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن اس حال میں ہوں گے کہ ان پہ کسی قسم کے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اور سبحان اللہ، ساتھ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے
والوں کو بھی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا کہ اے پیارے صدیق، آپ پر بھی اور آپ کے جو دوست ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے گناہ کا بھی قیامت کے دن کوئی تصور نہیں ہوگا، یعنی کسی قسم کے ان کے بھی گناہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں سیدنا امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کما حقہ محبت رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زبانی کہتے رہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ عملی طور پہ ضروری ہے۔ وہ کیسے کہ جس طرح ان کی پیاری زندگی گزری، ہمیں اس پیاری زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے ان نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان، اپنی اولاد بھی قربان فرمائی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی بات، کوئی آرڈر پہنچتا تو بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل فرماتے، چاہے وہ خبر دینے والا کافر بھی کیوں نہ ہوتا، صرف اتنی سی بات کہ یہ حضور کی طرف سے آئی ہے، جب حضور نے یہ فرما دیا بس اس پہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی آج کے اس درس سے سبق لیتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی گزارنی چاہیے، آخرت کی فکر میں، اور اپنی گزشتہ زندگی کے اعمال کو بھی دیکھتے ہوئے، اور آئندہ بھی لاہ عمل جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور سبحان اللہ، آپ کی آخرت کی فکر کا کیا ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دن فرمانے لگے کاش کہ میں یہ سبزہ ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یعنی آخرت کی فکر اتنی، فرمایا یہ سبزہ ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یعنی آخرت میں کوئی حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ اس پر آیت اتری وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس طرح آپ کی زندگی سبحان اللہ پیاری آخرت کی فکر میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں، حضور کی خدمت میں، اور اکثر زندگی آپ کی مسلمان ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ ویسے تو اسلام لانے سے پہلے بھی حضور سے ان کی دوستی تھی، ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، مسلمان ہونے کے بعد تو پھر ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزاری۔ کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہتے ہوں؟ بہرحال حضور کے ساتھ رہنے کی جو تفصیل ہے پھر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ